الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. البدل البدل آجر میں باب البدل مستقل وہاں پر آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اس کو. انہوں نے بھی کہا ہے اذا ابدل اسم من اسم، کہ بدل کہتے ہیں جب ایک اسم کو ہم دوسری جگہ لائیں یا ایک اسم دوسری جگہ پر آ جائے. لیکن اس کو ہم سمجھنے کے لیے چونکہ بدل کے لگ بھگ آپ سمجھ لو 4 انواع ہیں، 4 قسمیں ہیں. ابن آجرومی نے بھی وہ ذکر کیا آجرومی میں، لیکن ہم یہاں کریں گے وہ جو جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. فار ایگزامپل جب ہم نے کہا هذا الرجل، هذا الرجل جب ہم نے کہا تو اس کو کہتے ہیں بدل الکل من الکل. هذا یہ اس پر پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے الرجل، رجل اور هذا. یہ ممکن ہے کہ ان دونوں کو ہم ایک دوسرے کی جگہ ریپلیس کریں. بدل الکل من الکل یعنی سارے میں سے سارا. اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہو ایسے، نافعنی فار ایگزامپل خالد علمہ، مجھے فائدہ پہنچایا خالد نے، اس کی کس چیز نے؟ علمہ، اس کے علم نے. اس کو کہتے ہیں بدل الاشتمال. بدل الاشتمالی، سمجھ لو آپ اس کی یہ دوسری نوع ہے، یہ ہوگی پہلی. اچھا ایک اور دیتا ہوں میں جس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ الکل من الکل کیا ہوتا ہے. چلو اکل تو ہی لکھتے ہیں. اکل تو خبزن ثلثہ ہی لکھتے ہیں، ثلثہ یا نصفہ یا ربعہ. بدل الکل من الکل، ہذا اور الرجل ایک دوسرے پہ پورا صادق آتے ہیں 100%. یہ کیسے سمجھائے گا؟ جب ہمیں بدل البعض کا پتہ ہوگا. میں نے کھایا، میں نے کیا کھائی؟ ایک روٹی کھائی، اس کا کتنا حصہ؟ ثلثہ، اس کا 1/3 حصہ. اس کا مطلب میں نے اس کو سارا نہیں کھایا، یا میں نے اس کو نصف کھایا، آدھا کھایا، یا اس کا ربع یعنی 1/4 حصہ کھایا. میں نے روٹی کے 4 ٹکڑے کیے اور ان 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھایا. ایسے آپ کو سمجھ آئے گا کہ بدل الکل من الکل کیا ہوتا ہے. بدل الکل من الکل مطلب سارا اس پر صادق ہے. میں نے کہا آپ اور میں نے کہا مبشر یا ذاکر، یعنی پورا اس پر صادق آتا ہے، یہ بھی اور وہ بھی. لیکن اب مسئلہ ہے، سوال ہے انتہائی اہم. بدل چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ وَنان، مگر سُہ چھُ کران گژھان أسۍ حظ چھِ بدل. چھا وَنان أسۍ حظ چھِ بدل؟ کیٛاہ مطلب أسۍ چھِ بدل؟ یعنی أسۍ چھِنہٕ عام کلاسَن، أسۍ چھِ یَتھ اِلیٖٹ کلاس، أسۍ چھِ VIP، أسۍ حظ چھِ بدل. پتہٕ چھِ تِم بدل تِم حرکت کران یِم نہٕ عام اِنسانو تہِ کٔرمٕژ چھِ آسان کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے کیٛاہ اصلُک ہدایت. تو یہ حظ یہ هذا رجل، زبردست سوال یہاں پر ہے، انتہائی اہم سوال. هذا آپ بتاؤ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ جزاکم اللہ خیرا. الرجل آپ بتاؤ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ الرجل معرفہ، کیونکہ کیا لگا ہے؟ الف لام لگا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ گژھان کُنہِ وِزِ سُنا اورٕ یورٕ اِنسان ؤنِتھ. اچھا یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ. اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بھی مرفوع وہ بھی مرفوع، حالانکہ یہ مبنی ہے. مسئلہ چھُ ییٚتھَس. ہم نے کہا تھا کہ یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ موصوف صفت جو ہوتی ہے اس میں بھی اسی طرح کی موافقت ہوتی ہے. وہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، وہ بھی مرفوع یہ بھی مرفوع، یہ بھی واحد وہ بھی واحد. تو فرق کیا ہے بدل اور موصوف صفت میں؟ کون بتائے گا؟ میں نے کہا تھا آپ کو
میں نے کیا کہا؟ یہ تو اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما شفاء العی السؤال. جہل دور کرنے کا اصل اور میجر سبب جو ہے، میتھڈ جو ہے جس سے آپ اپنے جہل کو دور کر سکتے وہ سوال ہے. جو اگنائٹڈ مائنڈز ہیں نا، آج تک جتنے بھی ایسے اشخاص اٹھے تاریخ میں جنہوں نے تاریخ کو بدل دیا، جنہیں پوری دنیا میں ایک تاثیر چھوڑا، ایک ایفیکٹ چھوڑا، ان کے سوال کی وجہ سے. ورنہ نیوٹن بیٹھا تھا آرام سے، وہ بیٹھا تھا، لیکن نیوٹن کو سوال آیا کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا، یہ کہاں آیا؟ نیچے آیا. نیچے ہی کیوں آیا؟ یہ نیوٹن کے ذہن میں جب یہ سوال آیا، تبھی آپ دیکھ رہے ہو آج کتنی پھر اس پر فلسفے ہیں، آج کتنی فلسفیز ہیں، پھر گریویٹی، نہ جانے کیا کیا، پھر بہت سارے کنسپٹس وجود میں آئے. لیکن کس وجہ سے؟ سوال کی وجہ سے. ہاں یہ میں چاہتا ہوں ترجمان کس وجہ سے؟ سوال کی وجہ سے. 1 2 3 اس کو کہتے ہیں بدل البعد من الکل. بدل البعد من الکل، یہ ہے. یہ ہو گئے تیسرے. ہاں اب چوتھی بھی لکھ لیتے ہیں. چوتھی ہے، اس کو کہتے ہیں بدل طبعا بھول گئے آج، غلط، بدل الغلطی. اس کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں، حالانکہ یہ دروس کے ٹائم مجھے نہیں کہنا تھا، لیکن اب کہہ ہی دیا ہے، بدل کو اٹھا ہی لیا ہے تو کہہ دیتے ہیں. غالباً اس نے یہی ایگزامپل لائی تھی وہاں پر، رأیت زیدن الفرس، اس کی ایگزامپل ہے. دیکھو ایگزامپل کیا ہے، بدل الغلط. پہلے ہم نے کہا بدل الکل من الکل. آپ سمجھائیے بدل الکل من الکل کیا ہوتا ہے؟ بدل الکل من الکل جس کی ایگزامپل ہے هذا الرجل، جس میں سارا، بالکل جس میں سارا کا سارا اس پر صادق آتا ہو. هذا بھی وہی ہے اور رجل بھی وہی ہے. 100% یہ ایک دوسرے پر صادق آ جاتے ہیں. اچھا ایک دوسرے میں نے کہا تھا نفعنی خالد علمہ. آپ بتاؤ بدل الاجتماع اس کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ مطلب کیا یہ سمجھاؤ. علم کے ذریعے. تو بدل الاجتماع، آپ نے جزاکم اللہ خیر، آپ نے صحیح کہا، لیکن اب اس کو سمجھانا ہوتا ہے نا تھوڑا. یہ بدل الاجتماع سے کیا مطلب آیا؟ خالد علم پر مشتمل ہے. خالد چن سوری علمیوت، خالد غضب بھی ہے، اس کو شرارت، اس کو غصہ بھی چڑھتا ہے، اس کو برا بھی لگتا ہے نا، اس کو اچھا بھی لگتا ہے، اس کو دیگر چیزیں. لیکن ہم صرف یہاں پر اس کی ایک چیز کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے اس کا علم. خالد علم پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں بدل الاجتماع. یہ ہو گیا. اور تیسری بدل البعد من الکل. آپ سمجھو. یہ ہاں سارے میں سے آدھا حصہ یا اس سے کم حصہ یا اس سے زیادہ، لیکن پورا نہیں. ثلث، تیسرا حصہ میں نے کھایا روٹی کا، یعنی سارا نہیں کھایا. بدل البعد من الکل، کل میں سے، سارے میں سے بعض حصہ، کچھ حصہ. یہ ہو گیا. اچھا کہاں تھے ہم؟ اچھا مجھے کہا کرنا، میں کبھی کبھار لکھتا ہوں غلط لیکن کہتا ہوں صحیح. ہاں جلدی جلدی میں کرتے نا انسان. پچھلی بار میں نے نحو الواضح کے پہلے درس میں لکھا تھا حروف التحجری، تحجری میں نے لکھا ہے وہاں پر. کہہ رہا تھا میں حروف التحجی، لیکن را میں نے ایڈ کر دیا ہے. وہ دیکھا کرنا میں بورڈ پہ کیا لکھتا ہوں. چوتھا بدل الغلطی. شیخ محمد رمضان البوزلوی حفظہ اللہ، وہ کہتے تھے الغلط غلط والغلط صحیح. غلطن کہنا یہ غلط ہے، غلطن نہیں کہنا ہے. والغلط صحیح، بلکہ غلط کہنا صحیح ہے. غلط فعال کے وزن پر. بہرحال مثال اس کی ہے رأیت زیدا الفرس یا رأیت زیدا الفرس. ورنہ اگر ملانا ہے تو ایسے یہاں پر نون ڈالنا، اس کو کہتے ہیں نون قطنی. رأیت زیدا الفرس، قرآن میں یہ بہت جگہ ہے. رأیت زیدا الفرس، میں نے دیکھا زید کو، جو کیا تھا؟ فرس، گھوڑا. زید ہے کیا؟ انسان ہے کیا؟ گھوڑے سے نہیں. تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. یہ اس کی 4 قسمیں ہیں. تھوڑا میں نے بولا بدل کو یہ دے دیتے ہیں. اچھا بدل، ہاں ہم بھی بدل ہیں اور یہ بھی بدل ہے، لہٰذا ہم نے
تھوڑا کولیب کیا. اچھا درس العاشر کیا مطلب؟ 10واں سبق. حامدون ذرا آپ اٹھو. اور آپ اٹھو. آپ بنو حامد, یہ بنے گا محمد, ٹھیک ہے نا؟ حامدون من انت, آپ کون؟ محمد انا طالب. انا طالبو. انا طالب. انا طالب بالجامعة. میں جامعہ سے نہیں ہوں, میں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں. خلاص. حامدون انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. چلو جو تجوید پڑھے. انت طالب جدید, کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نعم انا طالب جديد. طالبو. طالب. نعم میں نعم انا طالب جدید. ہاں میں نیا طالب علم ہوں. حامدون اچھا طالب جدید یہاں پر کیا ہے؟ موصوف. کیا ہے چھنا مسئلہ کیا ہے؟ ترکو آپ دو میں سے کوئی بھی. سیم چھنا نہیں, اگر یہ چھنا سیم تنوین دار. شاباش. وہ بھی نہ کرا یہ بھی نہ کرا, وہ بھی واحد یہ بھی واحد. 100% میں نے کل کہا تھا مطابقت یا موافقت ایک دوسرے کی کرتے ہیں یہ. اچھا ٹھیک ہے آگے پڑھو. حامدون من این انت, آپ کہاں سے ہو؟ نہیں آپ مت کہو حامدون, آپ تو ہو ہی حامد. من این انت, آپ کہاں سے ہو؟ انا من الهند. مسموع, آپ کا تیز. اسم محمد, میرا نام محمد ہے. ومن هذا الفتى الذي معك, اور آپ کے ساتھ یہ نوجوان لڑکا کون ہے؟ هو زميلي. وہ ہم سفر ہے تیلے ہم جماعت اتیوان. اہوا ایضا من الہند, کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ لا هو من اليابان. جزاکم اللہ خیرن. بیٹھو آپ سارے نیچے. ذرا تذکری ریز. آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا پڑھنا ہوگا؟ بتاؤ, کون بتائے گا؟ الذی. ہاں نہیں, الذی تو ہم نے کل پڑھا, اسم موصول وہ تو ہم نے کہا کل, اور اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ صلۃ الموصول ہے نا. ایضاً جو ہے نا یہ ٹھیک ہے تاکید ہے, لیکن مفعول مطلق ہے. اس کا فعل ہے آضا. بارہ وہ چھوڑو. ایضاً ہم جو مجھے یہاں پر سکھانا ہے وہ دیکھو. ضمائر, پھر سے ہم پہنچ گئے پروناؤنس پر. پچھلے جو ہم نے مطلب فیما ماذا جو کچھ گزرا پیچھے, ان میں ہم نے پڑھے منفصلہ. منفصلہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیٹیچڈ. اور ایک اور قسم ہمیں آج پڑھنی ہے متصلتن, اٹیچڈ. اٹیچڈ وہ تھے ڈیٹیچڈ یعنی الگ. میں نے اس کو کہا بھی تھا جب اس نے پتا شاید ہوا پڑھ رہا تھا کسی جملے میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ڈیٹیچڈ, یہ منفصل ہے, یہ دوسرے کلمات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. آج ہمیں پڑھنا ہے متصلہ, یہ والے. ان میں سے کیا کیا ہے؟ شروع کیسے کریں گے ہم؟ ہو, ہما, ہم, یا نہیں, ہا, ہاں, ہا, ہما, ہن. ہاں مجھے لگتا ہے ہم اس کو پورا لکھیں گے ایسے. کا, کما, کننا. ہے کننا کہاں؟ کم. ٹھیک ہے کہ کما, کننا. پھر یا متکلم اور یہ, یا متکلم اور نا. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم اریز بھی کر دیں نا فی الحال, یہ جو ہے اور یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ آپ بتاؤ, جب ہم نے
ضمائر یہ پڑھے نا منفصلہ، ایسے ایسے ایسے، ان میں سے سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ شاباش، ہوا. اس کے لیے آتا ہے ہو. دیکھو ہوا یعنی وہ، اس کی کتاب، کتابو ہو، اس کے لیے آتا ہے یہ. ہما وہ دو، نہیں ہوا، ہاں ہما وہ دو. پھر جب ہم نے کہنا ہوگا ان دونوں کی کتاب تو کتابو ہما، ان دو مردوں کی کتاب. اور جب کہنا ہوگا ان سب کی تو کتابو یا کتبو ہم، ان سب مردوں کی کتاب. اگر اب کہنا ہو یہاں سے تو ہم کہیں گے کتابو ہا، اس ایک عورت کی کتاب، کتابو ہما، ان دو عورتوں کی کتاب. اور اس کے بعد ان سب، کتابو یا کتبو ہن، ان سب عورتوں کی کتاب. اچھا لیکن آپ اگر سامنے ہیں تو ہم کہیں گے کتابو کا، پہلے کہتے تھے انتا انتما انتم، اب کہتے ہیں انتا کی جگہ کتابو کا، اور انتا انتما کی جگہ ہم کہیں گے یہاں پر کما، کتابو کما، تم دو مردوں کی کتاب. اچھا کتابو کم، تم سب مردوں کی کتاب. اچھا اب فیمیل ہیں وہ لیفٹ ہینڈ اور تھم سے شروع کرتے ہیں. وہاں کہتے تھے انتی، اب کہاں گئے کتابو کی، تو ایک عورت کی کتاب. اچھا اس کے بعد کتابو کما، تم دو عورتوں کی کتاب. اور پھر لاسٹ میں کتابو کننا یا کتبو کننا، تم سب عورتوں کی کتاب. اب رہی میری بات، خود کا میں کیا کہوں گا؟ صرف یہ دو. اگر میں اکیلا ہوں تو انا کی جگہ یا، اگر ہم دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو کتبو نا، ہم سب کی کتاب، یا کتابی میری کتاب. جس طرح اس نے کہا اسمی میرا نام. اچھا نا مثلا بلادنا، اسی طرح سے اسماؤنا ہمارے نام، اسی سے کتبنا ہماری، اقلامنا ہمارے قلم. تو یہ ہے شارٹ میں، یہ تو مطلب بچوں کی چیز ہے لیکن پھر بھی لکھتے ہیں بورڈ پہ، اب کیا کریں گے. اچھا من انت جو ہم نے پڑھا، اس میں آپ کہاں پہ پہنچے تھے؟ ہوا زمیلی ہوا ایزن من الہند لا ہوا من الیابان تک شاید، ہے نا یہاں تک. تو ہوا زمیلی، آپ بتاؤ. پتہ لیکھک ژٕ پتہ چھاپکھ آرام سان. ہوا زمیلی چھُنہٕ حظ سُہ کُس حظ یِمو منٛز چھُ؟ ہاں اس میں اگر ہم تھوڑا لکھ بھی دیتے یہ کہ یہ جو ہے، اس کو اریز کر دیتا ہوں. ان کو ہم کیا لکھیں گے؟ تھرڈ پرسن لکھو یا غائب مذکر لکھو. یہ ہے ایک کیٹیگری، یہ جو نیچے جا رہی ہے. اچھا بالکل یہ بھی تھرڈ پرسن ہی ہے. ہاں مؤنث غائب، مؤنث غائب، یہ دوسری کیٹیگری آ گئی نیچے. ہاں ہما ہن، یہ کا کما کم سیکنڈ پرسن، یہ دونوں سیکنڈ پرسن ہیں. اب یہ میل کے لیے ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. یہ میل کے لیے ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. اور ہاں اس کو کیا، اس کو لکھو فرسٹ پرسن. متکلم کہتے ہیں اس کو یہاں، اور وہاں کہتے ہیں فرسٹ پرسن. خلاص اب بتاؤ کیا ہے؟ ہوا زمیلی، ہوا یہ کون سا ضمیر ہے؟ متصل کی منفصل؟ کیوں؟ الگ ہے، جزاکم اللہ خیرن. اچھا زمیلی واحد متکلم، تو شکلم یار ٹھیک ہے. ہوا ایدن من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے؟ لا ہوا من الیابان، وہ جاپان سے ہے. مسمو ہو، یہاں سے آپ نے ایک اور چیز سمجھ لیا کہ یہ جو ہیں یہ سارے
اکثر و بیشتر آتے ہیں بن کر مضاف نہیں مضاف الیہ. یہ اکثر کیا آتے ہیں بن کے مضاف الیہ. یہ سب تبھی میں نے اس کو بیچ میں لکھا. جس طرح ہم یہاں دیکھ رہے ہیں مسمو ہو اس کا نام کیا ہے اسم مضاف ہو مضاف الیہ لیکن وہ مبنی ہے. اچھا وہ بھی یاد رکھنا یہ سب کیا ہے مبنی ہے. لیکن چلو وہ چھوڑو یہ سب کیا ہے مبنی ہے. سمجھ لینا اب کہ یہ مبنی ہے یہ چینج نہیں ہوتے ہیں لہٰذا ہم کہیں گے جو ہو ہے یہ مضاف الیہ ہے لیکن کیا فی محل جر مبنی. فی محل جر کیا ہوتا ہے فی محل جر مطلب اگر یہاں پر کوئی معرب اسم ہوتا تو وہ کیا ہوتا مجرور ہوتا تو اس پر کسرہ آتی. جس طرح ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل مسمو خالدین لیکن اب اس خالد کی جگہ ہو آیا وہ چینج نہیں ہوگا کیونکہ وہ مبنی ہے. اچھا حامد کہہ رہے ہیں اس کے بعد مسم ہو اس کا نام کیا ہے محمد کا اسم ہو حمزہ تو اس کا نام کیا ہے حمزہ. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے چلو ایسے کہہ دیتا ہوں میں جو بھی اسماء علم ہے اور مؤنث ہے علم ہے اور مؤنث ہے لفظی ہو یا معنوی. لفظی مطلب جس طرح یہاں پر ہے حمزہ تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایسا یہ کرتے ہیں یہ جزاکم اللہ خیرن. ایسے اسماء مؤنثہ پھر چاہے وہ لفظیہ ہو یا معنویہ. لفظیہ کی ایگزامپل یہ جو ہم نے ابھی پڑھا حمزۃ تبھی میں نے آپ کو روکا نا یہاں پر میں ورنہ یوں ہی نہیں روکتا ہوں جب تک درس میں ایسے مسئلہ نہ اٹھ جائے. حمزۃ اسی طرح سے طلحۃ بن عبید اللہ طلحۃ بن عبید لیکن چھوڑو اس کو طلحۃ بن عبید اللہ طلحۃ بس لکھو آپ طلحۃ حمزۃ یہ سب کیا ہے ایگزامپل کس کی لفظی طور یہ مؤنث ہے. کیسے لفظی طور مؤنث ہے گولتا ہے لاسٹ پہ حالانکہ یہ دونوں کن کے نام ہے میلز کے. یہ مؤنث کے نام ہے ہی نہیں یہ دونوں میلز کے نام ہیں دونوں یہ بھی اور یہ بھی. اچھا معنویہ اس کی ایگزامپل مریم بنو شاید ہو ہاں مریم. اسے سماعی طور پر جو بھی ہے شمسن ہے نا اسی طریقے سے اگر ہم بولیں گے عینن بھی عینن اس میں بھی کون سا بولتا ہے نہیں. معنویہ یا سماعیہ کہہ لو سماعیہ ان کو بس شمس کو صرف سنا گیا ہے مؤنث تو خلاص. لیکن وہاں دیکھ رہے ہو آپ گولتا ہے یہ تو فیمیل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ دونوں کیا ہیں یہ میلز ہیں. لیکن پھر صرف ہم لفظی طور اس کو کہتے ہیں کہ لفظی طور یہ جیسے دکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہے مؤنث ہے. دیکھو اس سے ہم نے یہ چیز سمجھی اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ طلحۃ. اب آپ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے کیسے یہ سیدھے سمجھ آئے گا کہ اس کو کس لیے استعمال کیا گیا. یہ ضمائر خود بتائیں گے. اس نے کچھ کہا ہے ہاں دیکھو اس نے کہا اسمہ حمزۃ سیدھے ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کون ہے یہ میل ہے مذکر ہے ہاں اس کا نام کیا ہے حمزہ ہے. اچھا اس کے بعد ما لغتک یا محمد دو کیونکہ جب مفرد آئے گا اکیلے آئے گا اور اس کے پیچھے اس نے حرف ندا آیا ہوگا اور یہ منادہ ہوگا تو وہاں پر تنوین نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گی
ایک ہی ضمہ آئے گی. مثلا ما لغتک, تمہاری زبان کیا ہے, یا محمد دو ہونا چاہیے تھا دون, لیکن چونکہ یہ منادہ ہے یہاں پر اسی لیے اس کو کیا کیا, تنوین گرا دی, یا محمد. اچھا محمد آگے کہتا ہے, ذرا پڑھو, ذرا آپ دو اٹھو, زور سے پڑھنا لیکن. ہاں لغتی العربیۃ. ہاں میری زبان کیا ہے, اردو زبان ہے. اچھا اس کی ترکیب, ایک منٹ, اس کی ترکیب کیا ہو گیا, لغتی الاردیہ. ہاں لغتی خبر مقدم ہے, ذرا کیوں؟ اصل میں ہاں, اور وہ معرفہ بھی ہے. اصل میں یہ ہے الاردیۃ لغتی, اردو میری زبان ہے. ہاں الٹا لینا ہے. دیکھو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو پھر زیادہ مسائل, ایسے جملے آپ کے پاس آئیں گے آپ کو کہ اس میں دونوں اعراب ہو سکتے ہیں. پہلے کو بھی میں خبر بنا سکتا ہوں, خبر مقدم, اور دوسرے کو بھی بنا سکتے ہیں جو بعد میں اس کو بھی بنا سکتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے. بہرحال میری زبان اردو زبان ہے. اچھا اہیہ لغت سہلۃ, کیا اردو, کیا یہ زبان, کیا وہ زبان آسان ہے؟ نعم ہی لغت سہلۃ. ہاں یہ آسان. دیکھو یہاں سے بھی تھوڑا ہمیں یہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہے, اچھا پاک وقت سے, کیا ہی لغتن, اگر ہم اس کو آپ کا اعراب مانیں گے, لغتی الاردیۃ, ہاں الاردیۃ, تو مضاف مضاف الیہ, پھر اس کا اعراب کیا کریں گے؟ وہ خبر بنے گی, یہ مبتدا بنے گی, اس کو پھر مبتدا بنانا ہے. مؤخر بنے مبتدا مؤخر نہیں, مبتدا مقدم ہے نا یہاں پر. لغتی, لغتی کو مبتدا بنا دیا, ٹھیک, آگے خبر بنا دی, لیکن پھر وہ نہ وہ معرفہ والی خبر. پھر تو یہی کرنا ہے نا دونوں شاخ, لیکن بہتر ہے وہی. ہاں اہیہ لغت سہلۃ, کیا آپ نے کہا, اس کو ترجمہ کرو ساتھ ساتھ. ہاں وہ آسان زبان. ہاں اس نے آپ سے پوچھا کیا وہ آسان زبان ہے, آپ نے کہا ہاں وہ آسان زبان ہے, ٹھیک ہے. وحمزۃ ما لغتہ, ہاں اور حمزہ, کی لینگویج کیا ہے, اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے, اس کی زبان. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں ضمائر متصلہ جو اٹیچڈ پروناؤنس آتے ہیں. لغتہ اس کی زبان, لغتہ الیابانیۃ, اس کی زبان جاپانی ہے. ہاں جاپنیز, صحیح. وہی لغت صعبۃ, اور وہ سخت زبان ہے. سخت ہے, مشکل. اللغت الیابانیۃ. ٹھیک, یہ کیا لکھوں گے اللغت الیابانیۃ, کیا کہ میں بوزنا. اچھا اچھا اچھا, ہمارے میں وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. أين أبوك يا محمد, یا محمد, ہاں ابھی فی اے محمد تمہارے والد کہاں ہیں, آپ نے ترجمہ نہیں کیا. ابھی فی الکویت وہ طبیب شہیر. میرے والد صاحب, والد صاحب کویت میں ہیں, ہاں وہ مشہور ڈاکٹر ہیں. بالکل. وأين أمك, اور آپ کی ماں, کیا کی کیا جواب سے کی آتا تب جب یہ مخاطب مؤنث ہوتا. وأين أمك, اور آپ کی ماں کہاں ہے. یہ ایضا فی الکویت مع ابی, وہ بھی میرے ابو کے ساتھ کویت میں ہیں. یہ مدرسۃ ہناک, وہ وہاں استاد ہیں. آپ کہو ہونا کا کیا ہے, غائب کا سیگا, تیلے سیکنڈ پرسن. ان ہونا کا ترجم کیا ہے, ہونا کا ادھر وۄنۍ کُس سیگو چھُ یہِ ما چھُ فعل, یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ اسم, اور اسمس منٛز تہِ چھُ یہِ ظرف, ظرفس منٛز تہِ چھُ کُس ظرف, ظرفو مکان, چھُکھ نا ونان ادھر, گوٚو آپ ایک جگہ دکھا رہے ہو, سمجھتی, وۄنۍ کُس ظرف چھُ یہِ, اللہ اکبر, ٹھیک چھُ, ہونا کا وہ وہاں کیا ہے, ایک استانی ہے. اچھا حامد, اذهبت الى الكويت یا محمد, کیا اے محمد آپ کویت گئے ہو. نعم ذهبت, ہاں میں گیا. حامد, آپ زور سے کہو, آپ تھوڑا وہاں بھائی. وزمیلک این ابوہ, اور وہ آپ, اور آپ کے دوست کا ابو کہاں ہے. ابوہ فی الیابانی وہ تاجر کبیر. زمیل کہے کلاس میٹ کو, ہاں ٹھیک. حامد, الک اخ یا محمد, کیا آپ کا کوئی بھائی ہے. کیا کرتے ہیں ترجم ابو
Sketch ट्रियन अबू वो फिलियाबानी उसका वालिद जापान में है वो ताजरों के वो बड़ा ताजिर है हाँ अल्लाह का अखुन या मोहम्मद क्या आपका कोई भाई है ए मोहम्मद नाम ली अखुन वाहिद हाँ मेरा एक भाई है इसमें उसामा था उसका नाम उसामा है वह हुआ माई हुना फिल मदीनतुल मुनव्वरा वो मेरे साथ यहाँ क्या वह हुआ माई हुना फिल मदीनतुल मुनव्वरा वो मेरे साथ यहाँ मदीना मुनव्वरा में है वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा ज़ैनब और मेरी एक बहन है और इसका नाम ज़ैनब है ये सारे एप्लीकेशन लिखना होगा और वो इराक में है मा ज़ौजहा उसके खामद के साथ ज़ौजहा मुहंदिस सुया शावर के साथ उसका शौहर इंजीनियर है इंदक सय्यारतु या अखी सय्यारतुन सय्यारतुन या अखी ए मेरे भाई क्या आपके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है इंदी दराज मेरे पास साइकिल है हमज़तु इंदहु सय्यारतुन हमज़ा के पास गाड़ी है जज़ाकुमुल्लाहु खैरा वाथ जे वहीं छोटा है दोन हंस वर तमारीनु exercises अजीब अनिल अस्इला तिलातियति दिशा जवाब मसमुक ये होना में बाप सी तुम्हें मसमुक आपका नाम क्या है इसमें मुबश्शिर मिनैना अंता أنا من الهند ठीक شو ما لغتك लुगती कश्मीरी है मेरी ज़बान कश्मीरी है वही तो अयन अबू का हुआ फिल मस्जिद ठीक है हुआ कौन सा ज़मीर है आप बताओ हेलो हुआ अच्छा ज़मीर मुत्तसिल किन मुनफसिल मुनफसिल क्या है ये बात है देखा कोई चीज़ से पाँच में वापस ट्राई कर पड़ अच्छा अयन उम्मू का आयशा बाश वो किचन में है ये बात है मुस्लिमीन की माएँ बहनें किचनों में घरों में होते हैं वह करना भी बुयूती कुन वो उनका ठिकाना है बाकी जिन्होंने उनको ज़्यादा एजुकेशन दी पढ़ाया कराया वो सड़कों पे है वहाँ तो कैसे माना मैं बोलने क्या वो करना भी बुयूती अच्छा तो ये है माना ठीक अला का खून क्या आपका कोई अच्छा अला का खून इंदी उख्त ये माना चाहे बुआ छिया चाबाया अला का खून आपके पास नहीं आपको कहना है इंदी भी कह सकते हो लेकिन इंदी आता है जब कोई चीज़ हो गया ऐसे कलम वलम होगा इससे बेहतर है कहना ली इसने लाया है ना अला का कि आपके पास आपका कोई भाई है तो आप कहोगे ली मसलन अखुन वाहिदुन या ली अखवान मेरे पास दो भाई है अखवान निस्नान दो भाई हैं या ली सलासतु इख्वतिन हाँ मेरे पास तीन भाई हैं या उससे ज़्यादा अरबाअतु इख्वतिन खमसतु इख्वतिन खलास अच्छा अला का उख्तुन ला लैसा लका उख्त आपके पास जो आपकी कोई बहन नहीं है इंदका सय्यारतुन ला सीधी जुमला बकला ला मा इंदी सय्यारतुन मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है इंदका दर्राजतुन नाम इंदी दर्राजतुन मेरे पास साइकिल है इंदका कलमुन नाम इंदका कलमुन तुम्हारे पास कलम है इंदका दफ्तरुन आपके पास कॉपी नहीं है ठीक शो तालिब इल्म के जूते आसन अबू का ताजिरुन या अल्लाह फौजान अबू का ताजिरुन मादा हुआ हुआ जमातीयुन हुआ कैसी चीज़ मानो हुआ मुवद्दफुन फिल जमइया हुआ मुवद्दफुन फिल जमइया वो जमीयत में क्या है एक काम करने वाला है एम्प्लॉय है ठीक है जज़ाकुमुल्लाह खैर मिन अयना मुहम्मदुन या मुबश्शिरु मिन अयना मुहम्मदुन मोहम्मद कहाँ से है हुआ शाबाश हुआ मिन बदगाम अल्लाह अकबर वो बड़गाम से बोरथनोर क्या गए अयना उम्मुहु आप ही से पूछता हूँ कहते हो मिनट कहते चूस हाँ मालूगतुहु नन्ना मिनट मालूगतुहु मोहम्मद की ज़बान क्या है उसकी ज़बान क्या है लुगतुहु कश्मीरी उसकी ज़बान क्या है कश्मीरी ज़बान है अयना अबूहु अबूहु शी ज़बान
ابوہ فی البیت, اس کا باپ کہاں ہے؟ گھر میں ہے. این امہ, اس کی ماں؟ شاباش, من چھس پانے ونا, امہ فی المطبخ, اس کی ماں کچن میں ہے. من این حمزہ هو في العراق. هو من تشي اکثر گژھان منس فی, توے ییٚلہِ ژٕ مےٚ پرُژھ مےٚ من این انت, ژےٚ ووٚنُتھ انا فی نوحتا, تو اسی ووٚن انا من نوحتا. ہاں ٹھیک ہے. ما لغتہ, اس کی زبان کیا ہے؟ لغته الاردویہ. الاردیہ, بالکل, اس کی زبان اردو ہے. این ابوہ, اس کا والد صاحب کہاں ہے؟ وہ فی المستشفى فار ایگزامپل, وہ ہاسپٹل میں ہے. این زینب, زینب, ہاں جی, این زینب؟ زینب فی البیت. این زوجها, این زوجها؟ زوجها في السوق يبيع ويشتري طبعا. أزوجها مدرس؟ كيف أدري من زوجها؟ كيف زوجها؟ من أنا حتى أعلم من هو؟ أنا ما كنت أبغى تمسك خاندار وغيره, هو ما كي أوصي بسيط. ضع في الفراغ فيما يلي الضمير ها یا ہا, ہو یا ہا, دونوں میں سے ایک بننا ہے. اچھا بیٹھو اب دونوں. هذه البنت طالبة اسمها زینب, اس کا نام زینب ہے. محمد طبیب, محمد ڈاکٹر ہے. وابنہ مہندس, اس کا بیٹا کیا ہے؟ انجینئر ہے. هذا الرجل تاجر کبیر, یہ آدمی کیا ہے؟ بہت بڑا تاجر ہے. اسمہ ہو عبداللہ, اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آمنۃ فی الغرفۃ و امہا فی المطبخ, آمنہ کمرے میں ہے اور اس کی ماں کچن میں ہے. عائشۃ طبیبۃ و اختہا ممرضۃ, عائشہ ڈاکٹر ہے اور اس کی بہن نرس ہے. ان چھ ہاسپٹلس میں دشوے بہنی. یہ ہوتا ہے جس فیملی کا کبھی کبھار رجحان ہوتا ہے ایک فیلڈ کی طرف, وہ ساری فیملی اس میں ہی جاتے ہیں. خرج محمد من الفصل و خرج معہ زمیلہ, محمد نکلا کلاس روم سے اور اس کے ساتھ ہی نکلا اس کا کلاس میٹ, اس کا جو یہ ہوگا ہم جماعت. اچھا, اس میں سے ہم نے سیکھا ہذا الرجل, میں نے کہا تھا کوئی جواب نہیں دے گا, آپ کہو. تب پوری ششید پھنسا, خدا کر نم رحم. یہ ٹھیک ہے, فوزنگ ہے. ہذا الرجل, یہ آدمی, اس کی ترکیب الٹا بالکل. ہاں اس کو میں لکھوں گا یہاں. ہذا الرجل, اس کو کہا مبدل منہ, اس کو کہا بدل یا مبدل, دونوں میں سے ایک. اور یہ بھی کہا کہ اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ اور اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہو, ان دونوں میں سے بھی آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہو. اسم اشارہ کہو گے تو مشار الیہ کہنا ہے, مبدل منہ کہو گے تو بدل یا مبدل منہ, مبدل کہنا ہے, منہ نہیں. اچھا, میں نے کہا تھا یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے. الرجل الطویل, یہ موصوف صفت ہے, موصوف اور صفت, یہ بھی معرفہ اور معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ اور معرفہ ہے. اس کو ہم نے بدل مبدل یا مبدل بدل کیوں کہا اور اس کو موصوف صفت کیوں کہا؟ سوال ہے کہ نا. یہ بھی معرفہ وہ بھی معرفہ, یہ بھی معرفہ وہ بھی معرفہ. یہ اس میں پورا اصل مسئلہ آپ بتاؤ. اگر میں یہ کہوں کہ اس پر میں کہتا ہوں, اس پر اگر یہ میں کہوں کہ آدمی جو ہے یہی لمبا ہے اور لمبا جو ہے وہی آدمی ہے, پھر اس میں اصل فرق, بنیادی فرق, اگرچہ یہ بھی کسی حد تک صحیح ہے جو انہوں نے کہا, کسی حد تک, لیکن اصل فرق جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان یہ اسم و اشارہ کے بعد آیا ہے اور وہاں اسم و اشارہ نہیں ہے. وہاں یہ کیا ہے, الرجل الطویل, وہاں اسم اشارہ ہے ہی نہیں. یہاں ہمیں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ اسم اشارہ کے بعد آیا ہے اور معرفہ آیا ہے, الف لام کے ساتھ ہے نا, یہ کیا, یہ معرفہ آیا ہے, اور پلس جو انہوں نے تیسری بات کہی کہ مطلب ایک دوسرے کی جگہ یہ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. یہ پوری طرح سے ریپلیس کیوں نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو؟ آدمی جو ہے وہ طویل ہے, وہ مطلب لمبا ہے, ٹھیک, لیکن ہر کوئی جو لمبا ہو ضروری نہیں وہ آدمی ہو, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے. سمجھ آیا؟ اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو ہمیں ان چیز میں یہ ہے کہ یہ اسم اشارہ کے بعد آیا ہے.
کہہ رہے ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، 5 سوال جواب لاؤ جس طرح مثال میں دیا گیا ہے. عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم، ہاں میرے. عندی قلم، عندی قلم کی ترکیب ظرف، ٹھیک. قلم گوس خبر، ہاں. پھر جملہ اسمیہ، یہ کہاں فعلیہ ہے؟ نہیں اسمیہ. ہاتِ خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، 5 سوال جواب لو اسی طریقے سے. عندک قلم؟ لا ما عندی قلم. اتنا ہی سکھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو کہنا نعم عندی قلم، اگر نہیں تو کہنا لا ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے. بیتن، عندک بیتن؟ عندی بیتن. اب نفی میں جواب دو. عندک سیارۃ؟ ہاں لا عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی ہے. ما عندی سیارۃ، ما لا کہو گے نا، لا پھر کہنا ما عندی سیارۃ، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اچھا، بیتہ، بیتہما، بیوتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن، بیتک، بیتکما، بیتکم یا بیوتکم. چلو ہم ایک ہی لیں گے، بیوت نہیں لیتے ہیں. بیتو کی، بیتکما، بیتکن، بیتی اور بیتو. اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اضف الاسماء الآتیۃ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبۃ کما هو موضح فی المثال. آنے والے اسما کو اس کی اضافت کرو متکلم کی طرف، پھر مخاطب کی طرف اور غائب کی طرف اور غائبہ کی طرف، جس طرح مثال میں واضح ہے. قلم، ھذا قلمی، ھذا قلمک، ھذا قلمہ، ھذا قلمھا. کتاب، ھذا کتابی، ھذا کتاب، ھذا کتاب، ھذا کتابھا. کچھما، ہاں. سریر، ھذا سریری، ھذا سریرک، ھذا ھذا سریرھا. ھذا اسمی، ھذا اسمی یا ھذا اسمک. اسی طرح سے ھذا اسمہ، اس کے بعد ھذا اسمھا، اس کے بعد ھذا مندیلی، اس کے بعد ھذا مندیل، ھذا مندیل، ھذا مندیلھا. ھذا ابن، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. اس کے بعد ھذا ابن، ھذا ابن، ھذا ابنھا. اس کے بعد ھذا سیارتی، اس کے بعد ھذا سیارۃ، ھذا سیارۃ، ھذا سیارۃھا. اس کے بعد ھذا مفتاحی، یہ میری چابی ہے. ھذا مفتاحک، یہ تمہاری چابی ہے. اس کے بعد ھذا مفتاح، یہ اس کی چابی ہے. اس کے بعد ھذا مفتاحھا، یہ اس عورت کی چابی ہے. ھذا یدی، ھذا ید، ھذا یدہ، ھذا یدھا، اس ایک عورت کی چابی. اقرا، پڑھو. لی، لک، لہ، لہا. لی اخت واحدۃ، میرے پاس ایک ہی بہن ہے. الک اخ، کیا تمہارے پاس بھائی ہے؟ لا نہیں. ما لی اخ، میرے پاس بھائی. اختی لہا طفل صغیر، میری جو بہن ہے اس کی یا اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے. لہا، اس کا ہے. زمیلی لہ اخ و اخت، میرا جو کلاس میٹ ہے اس کا بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، ایک ایک. نقول عندی کتاب و نقول لی اخ، لا نقول عندی اخ. ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس کتاب ہے، پھر لیکن کہتے ہیں لی اخ، میرا بھائی ہے. لا نقول عندی اخ، یہ ہم نہیں کہتے میرے پاس بھائی ہے. کیا چاندس کیا ہے؟ مع خرج حامد مع خالد، حامد نکلا خالد کے ساتھ. ذهب الطبيب مع المهندس، ڈاکٹر نکلا مہندس کے ساتھ. جلس المدرس مع المدیر، استاد بیٹھا پرنسپل کے پاس ہی بیٹھا، یہاں اس کے ساتھ بیٹھا. ٹھیک ہے. من معک یا علی، اے علی تمہارے ساتھ کون ہے؟ معی زمیلی، میرے ساتھ میرا دوست ہے. آمنۃ معها زوجها، آمنہ اس کے ساتھ اس کا خامند ہے یا شوہر ہے. خرج ابی من البیت من خرج معه، میرا باپ گھر سے نکلا، اس کے ساتھ کون نکلا؟ خرج معه عمی، اس کے ساتھ میرا چچا نکلا. بیتن بیتک، بیتہ بیتھا، بیتی. ابن ابوک، ابوہ ابوہا، ابی. اخن بھائی، اخوکا تمہارا بھائی، اخوہ اس کا بھائی، اخوہا اس ایک عورت کا بھائی، اخی میرا بھائی. ابی و امی فی البیت،
میرا باپ اور میری ماں گھر میں ہے. این ابو کا یا حامد, اے حامد تمہارا باپ, ذهب الى السوق, وہ کہاں گیا, آخو کا طبیب, کیا تمہارا یہ ہے بھائی ڈاکٹر ہے, لا ہوا مدرس, وہ استاد ہے. زینب فی الریاض, اخوہا فی الطائف, اس کا بھائی, و ابوہا فی المدینۃ المنورہ, اس کا باپ. ھذا الطالب ابوہ وزیر, یہ طالب علم اس کا باپ کیا ہے, و اخوہ تاجر کبیر, مجھ پہ یہ کروں. ذهب اخی الی المدرسۃ و ذهب ابی الی الجامعۃ, میرا بھائی اسکول گیا اور میرا باپ یونیورسٹی گیا. محمد خالد حامد عباس محمود حمزۃ طلحۃ اسامۃ معاویۃ اکرمۃ. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے جو بھی اسما ہیں وہ منون ہیں, ان پر تنوین ہے. یہ بھی نیچے دیے گئے جو دوسری لائن ہے یہ بھی میلز کے لیے ہے, لیکن ان پر تنوین کیوں, کیونکہ ان میں لاسٹ میں گولتا ہے, تائے مربوطہ ہے, جس کی وجہ سے لفظی طور یہ لگتے ہیں یہ مؤنث ہے, لیکن یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ یہ مذکر. طلحۃ بن عبید اللہ یا معاویہ رضی اللہ عن الجمیع. اقرأ الاسماء الآتیۃ واضبط اواخرها, آنے والے اسماء کو پڑھو لاسٹ پہ حرکت دو. خالی دون آپ کہو, اس کے بعد کہو آپ کیا ٹھیک چھو, مذکر چھو اد خالدون تیش مذکر, اس کے لاسٹ پہ گولتا ہے. ٹھیک. اما رون انا معاویہ تو, ہاں حامی اسامہ اکرمہ عبا محمد طلحہ تو, طلحہ تو بن عبید اللہ. الکلمات الجدیدہ, نیا ہم نے کیا سیکھا, الزمیل کہتے ہیں کلاس میٹ کو, الزوج کہتے ہیں ہاں ہسبینڈ کو, شوہر کو, اس کو. واحد ایک, فتح کہتے ہیں کس کو, جوان کو, اس کی جماعت ہے فتیۃ, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. مع کہتے ہیں کسی کے ساتھ ہونا کو, ان اللہ معنا. اچھا الطفل بچہ, اس کی جماعت ہے اطفال. کویت جگہ کا نام ہے الکویت. ہاں اب جان میں جان آئی, وہ ترو شاہ یالا. بہرحال ان کو خود ہی دیکھ لینا یار, یہ ABCD ہے, اس کو ختم کریں گے پھر کچھ اچھا پڑھیں گے. ہاں جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.